اور اب وہ چاہتی تھی کہ مینا اس کی بات مان جائے، اور جب تک مالکن نہیں لوٹ آتی وہ اس کے شوہر کی راتیں رنگین کرے۔ سوتیلی ماں اس حد تک گر جائے گی۔ اس نے فاخرہ کو سمجھانے اور احساس دلانے کی بہت کوشش کی، مگر فاخرہ کے سر پر ان پیسوں کا بھوت سوار تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کے فاقے جب برداشت سے باہر ہوئے تو فاخرہ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ٹھانی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی زبردستی ایک دو گھروں میں نوکرانی کا کام دلوا دیا۔ حالانکہ اس کی بیٹی مینا ابھی 17 برس کی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بالکل حق میں نہ تھی، مگر ماں کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور مجبوراً وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ پھر وہی ہوا جس کا مینا کو ڈر تھا۔ جس بنگلے میں وہ کام کرنے گئی وہاں کے مالک کی مینا پر نیت خراب ہو گئی۔ مینا نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے کام چھوڑنا چاہا، مگر ایک روز اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی ماں کو اس مالک کے ساتھ۔ وہ گرمیوں کے لمبے اور سخت ترین دن تھے۔ ایک طرف بڑے بڑے گھروں کے امیر لوگ اپنے کمروں میں اے سی لگائے مزے سے سو رہے تھے، ان کے لیے یہ شدید گرمی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، تو دوسری طرف اسی سلگتی جھلساتی گرمی میں غریب لوگ روزی کمانے کی خاطر نکلے ہوئے تھے اور گرمی کی شدت برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ فاخرہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اپنے معصوم بچوں کی بھوک نے اس کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب اتنی شدید گرمی میں نکل کر کام ڈھونڈتے ہوئے وہ اپنے نصیب کو بری طرح کوس رہی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی سنگ دل ہو جاتی، اپنے بچوں کے لیے اس کا دل موم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیوہ ہونے کے بعد آج وہ اپنے بچوں کی بھوک سے تنگ آ کر کمانے نکلی تھی، کیونکہ وہ روز اپنے بچوں کو خالی برتن کھڑکا کر بہلا بہلا کر تھک گئی تھی۔ اتنے دنوں کی بھوک نے ان معصوموں کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ خود فاخرہ بھی اب خالی پیٹ جینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ شوکت کی موت کے بعد چند دنوں میں ہی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اس کا شوہر شوکت کوئی اچھی نوکری والا تو تھا نہیں کہ کوئی بینک بیلنس بنا جاتا۔ وہ تو ایک ورک شاپ میں معمولی سا میکینک تھا، لیکن اچھا کما لیتا تھا۔ ویسے بھی فاخرہ نہ تو شکر گزار عورت تھی اور نہ ہی بچت کر کے جمع کرنے والی تھی، ورنہ شوکت کی کمائی اتنی تو تھی ہی کہ اگر فاخرہ چاہتی تو بہت کچھ بچا سکتی تھی، مگر فاخرہ کو تو عیش کی زندگی چاہیے تھی۔ شوکت جتنا بھی کماتا فاخرہ کو کم ہی لگتا تھا۔ وہ شوکت سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتی تھی، اور شوکت کے پاس فاخرہ کی فرمائش ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ فاخرہ کے بقول بڑی عمر، عام سی شکل اور ایک بیٹی کے باپ شوکت کی بیوی بن کر اس نے بہت بڑا احسان کیا تھا، ورنہ تو اس کو رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ ان باتوں سے شوکت دب سا جاتا تھا، کیونکہ یہ سچ بھی تھا، فاخرہ خوبصورت اور کم عمر تھے۔ ایسے میں شوکت جی جان سے اپنی کم عمر خوبصورت بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر فاخرہ اسے کبھی راضی نہیں ہوئی، ہمیشہ لڑتی تھی۔ انہی لڑائیوں سے بچنے کے لیے شوکت نے اور کام شروع کر دیا۔ وہ ہر حال میں فاخرہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ فاخرہ لاکھ بری سہی مگر اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی، اور شوکت کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کو سوتیلی ماں والا عذاب نہیں جھیلنا پڑا تھا جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ دن فاخرہ کے لیے اچھے مگر شوکت کے لیے بہت تھکانے والے گزر رہے تھے، جب ایک روز روڈ بناتے ہوئے شوکت کو چکر آئے اور وہ لہراتے ہوئے گر گیا۔ شوکت کے ساتھیوں نے شوکت کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کی موت وہیں لکھی تھی، اس لیے اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ اس کی موت نے فاخرہ کی صحیح معنوں میں آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ جو کبھی بھی شوکت سے راضی نہیں ہوئی، شوکت کی وفات کے بعد اس کو احساس ہوا تھا کہ شوکت نے اس کو اپنے گھر کی رانی بنا